اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. شب 27 رمضان المبارک طاق راتوں میں سے ایک رات، شب قدر لیلۃ القدر کے حوالے سے اس رات کی بھی بہت اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور چند امور کی وجہ سے اس رات کو منانا، اس رات میں عبادتوں کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے، جس میں سب سے پہلا جو عنصر پایا جاتا ہے وہ یہ کہ اتحاد بین المسلمین کے تحت جب تمام اہل اسلام 27 کو لیلۃ القدر کے حوالے کے عنوان سے مناتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آج کے روز بھی ایسے ہی عبادات کا اہتمام کریں جس طریقے سے 23 کو یا 21 کو ہم اہتمام کرتے ہیں، کہ یہاں تو ہو کہ ہمارے فقہ کے مطابق، تعلیمات معصومین علیہ السلام کے مطابق یہ طاق راتوں میں سے نہ ہو، یا ہم کہہ دیں کہ 100% یقین ہے کہ اس رات لیلۃ القدر نہیں ہو سکتی، تو پھر تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن جب یہ طاق رات تو الگ رہ گئی، طاق رات کو تو چھوڑ دیں 1 منٹ کے لیے، 21 کو، 19 کو، 23 کو چھوڑ بھی دیں 1 منٹ کے لیے، جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتیں جناب سرور کائنات اپنے بستر کو لپیٹ دینے کا حکم فرماتے تھے کہ یہ 10 راتیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر آرام نہ کیا جائے، سویا نہ جائے. یہ 10 کی 10 راتیں مناجات کے لیے ہیں، عبادت پروردگار کے لیے ہیں، اور ہر طریقے سے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کرنے کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے. جب اس طریقے سے روایات وارد ہوں تو ہمیں اس 27 کو بھی اہتمام کے ساتھ منانا چاہیے. اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اس رات میں زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کرنا، اور وہ پڑھ کے امام علی نقی علیہ السلام کو، نہ صرف مولا امام علی نقی علیہ السلام کو بلکہ 12 اماموں کو، بلکہ 14 معصومین علیہ السلام کو اس کا پڑھ کے ہدیہ کیا جائے، تحفہ دیا جائے، اور اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے. اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اس کے علاوہ اس شب کے غسل کا رجا کی نیت سے کرنا بہت زیادہ فضیلت ہے. 27 کی شب میں بھی غسل کرنا، اور اس غسل کے بعد کوئی بھی عبادت کرنی ہے، قرآن کو چھونا ہے، جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہو، تو اس غسل کے بعد وضو بھی کیا جائے گا. بغیر وضو کے تمام احکام ہم اعمال انجام نہیں دے سکتے. یہ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام 27ویں کی شب جو ہے ماہ رمضان المبارک کی 27ویں کی شب میں مخصوص دعا جو مفاتح الجنان میں ملتی ہے، جو حضرت امام علی زین العابدین پوری رات متواتر اس دعا کا ورد کرتے رہتے تھے. وہ مفاتیح سے جب مومنین دیکھیں گے، پڑھیں گے، وہ دعا بھی بار بار تکرار کی جائے، بار بار اس کی تلاوت کی جائے. سیرت امام علی زین العابدین علیہ السلام ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری تمام رمضان المبارک اور خاص طور پہ شبہ طاق جو ہیں، ان کے اندر جو ہم نے مناجات کی ہیں، دعائیں کی ہیں، جو جس طریقے سے جو عبادت و ذکر و اذکار کیا ہے، پروردگار تمام مومنین کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.